جب فرشتوں نے انہیں کہا کہ آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو تو انہوں نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا فرشتوں کو. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مایوس نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہو رہا، مگر میں اپنی عمر اور بڑھاپے کو آج کے حالات کو دیکھ کے تم سے بات کر رہا ہوں. مایوس میں کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ. ایک جگہ ایک اور آیت میں اللہ نے کہا کہ کافی لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مطلب مایوسی کفر تک ہو جاتی ہے انسان کو. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے، مطلب تم کیوں آئے ہو زمین پہ؟ جب انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو بشارت دینے آئے بیٹے کی، تو ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مطلب عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پہ آئے ہیں. مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے. مطلب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اور لوط علیہ السلام کو ہمیں بچانے کا حکم ہے، سوائے اس کی بیوی کے، مطلب لوط علیہ السلام کی بیوی کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب دینا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی گناہ میں شریک ہے. چار رکوع ہو گئے پورے ہجر کے. اگلی بار انشاءاللہ 5 بار شروع ہوگی. اچھا جی، اب ہجرت کا واقعہ آج بیان ہوگا انشاءاللہ. پچھلی بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ظلم ہوئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نصرت اور ایسی مدد آئی کہ انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کو آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن لوگ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ دشمنان اسلام جو تھے، کافر جو تھے مکے کے، وہ اپنا کام کرتے تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہیں مجنون کہہ دیا، کہیں شاعر کہہ دیا، کہیں ناسمجھ کہہ دیا، تو جو لوگ آنے والے تھے انہیں بھی وہ برلاتے رہتے تھے. تو نبوت کے 11ویں سال میں مدینہ منورہ سے ایک وفد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج پہ آنے والے حاجیوں کو جو اس ٹائم حج کرنے کے لیے آئے تھے انہیں بھی دین کی دعوت پیش کی. مدینہ منورہ میں اس ٹائم یہود کے قبیلے بہت زیادہ وہاں رہتے تھے اور مقیم تھے. ان لوگوں میں یہ بات بہت دنوں سے چرچا میں تھی، اس طرح ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو یہ کہتے تھے جو انصار تھے، وہاں کے اور لوگ تھے جو غیر یہودی لوگ تھے، کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے، تمہیں قتل کریں گے. بار بار وہ یہ دھمکی سنتے رہتے تھے، سال سے دھمکی انہیں ملتی. جب یہ گروپ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو حضور نے جب انہیں دین پیش کیا تو انہیں وہی بات یاد آ گئی، اور حضور کی باتوں سے انہیں لگا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں پیشین گوئی یہود کرتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ان سے جنگ کریں گے، تم قتل کریں گے. تو انہوں نے یہ سمجھ کے کہ وہاں تک بات پہنچے گی یہودیت، وہ قبول کر کے پھر ہمیں لڑیں گے اور یہ سچے نبی ہیں، تو فوراً ان میں سے 6 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور واپس چلے گئے وہاں مدینے جا کے گھروں میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا. اس طرح سے مدینے میں بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ اس طرح ایک نبی جو ہے وہ مدینے مکہ مکرمہ میں حق لے کے آئے ہیں، دین کی دعوت لے کے آئے ہیں. تو اگلے سال جب حج پہ آئے ہیں مکے سے لوگ، مدینے سے لوگ 12 لوگ آئے، 5 لوگ تو پرانے اور 7 لوگ نئے، اور وہ 7 لوگ بھی آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت ہوئے، کلمہ پڑھا، اور انہوں نے یہ درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کی دعوت کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ
آپ صحابہ کرام کو بھیجے. تو حضرت مصعب بن عمیر جن کے بارے میں نے شاید پہلے کیا، بہت امیر صحابی تھے. ایمان میں آنے کے بعد بہت زیادہ غربت انہوں نے اختیار کر لی تھی، کیونکہ ان کے جو چچا تھے اور ماں تھے انہوں نے سب ان کے کپڑے تک کروا لیے تھے. مادر ذات برہنہ انہیں گھر سے نکالا گیا تھا اور انہوں نے ٹاٹ وغیرہ چھوڑ دیا. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ کیا، اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور گھر گھر جا کے انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو مدینے کے زیادہ تر انصار کے گھرانے مسلمان ہو گئے. اور اس سے اگلے سال سن 13 جب نبوت کو 13واں سال تھا تو 70 لوگ حج کرنے آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ آنے کی، جب انہیں حالات پتہ لگے کہ یہاں اتنی مخالفت ہے حضور کی اور صحابہ کی، اور حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدینہ آنے پہ حفاظت بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے اور آپ کے دین کو فروغ بھی دیں گے. تمام تر یہ وعدے حضور کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت آ گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو مدینے کی ہجرت کی اجازت دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابیوں کے بیس پہ کہ اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تائید کی، تو اپنے تمام صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی. چھپتے چھپاتے لوگ مکے سے مدینے کے لیے نکلنے شروع ہو گئے. راتوں میں قافلے نکل جاتے تھے جب لوگ سوئے ہوتے تھے. جب حضرت عمر کا جانے کا موقع آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں چھپ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ مکے میں مسجد الحرام میں جا کے اعلان کیا جب وہاں بھیڑ تھی، وہاں ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو میرے پیچھے آ جائے، میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ اعلان. اور اس طرح وہ مدینے کے لیے نکلے کیونکہ بہت دلیر آدمی تھے، ایک ہی بھی ہمت نہیں ان کے پیچھے کرنے کی. صرف حضرت علی، حضرت بکر صدیق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مکے میں رہ گئے، باقی تمام لوگ مدینے کے لیے چل دیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مجھے واضح طور پہ اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، حکم مل جائے، تب میں ہجرت کے لیے نکلوں. ادھر کفار جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے تمام قبیلوں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے مشورہ کرنا شروع کیا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کی کمرے بند کر دیں جس سے کی تبلیغ بند ہو اور ہماری جان ہو. وہاں شیطان بھی موجود تھا، روایتوں میں آتا ہے شیطان انسانی شکل میں وہاں موجود تھا، انہیں مشورے دے رہا تھا قریش کو. اس ٹائم کفار مکہ وہاں اکٹھے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا نکلے گا کہ وہ کمرے سے باہر آئیں گے، پھر تبلیغ کریں گے، پھر ملیں گے. کچھ لوگوں نے اور یہ رائے دی بھائی انہیں دیش نکالا دے دیا جائے گا، یہاں سے نکال ہی دیں، نہ ان کی بات سنیں گے اور نہ ہمارے بچے بگڑیں گے، نہ ہمارا دین خراب ہوگا، جو آبا و اجداد کا دین ہے ہم اسی میں رہیں گے. شیطان نے اسی بھی رد کر دی کہ یہ جس علاقے میں جس موقع پہ جہاں بھی جائیں گے دنیا کے طرف سے وہاں یہی کام کریں گے، اور ان کی زبان میں اتنی شیریں ہے کہ لوگ بول در بول ایمان میں آئیں گے اور یہ جو ہے ان کا دین ہمارے دین کو خراب کرے گا. پھر ابو جہل نے ایک تجویز رکھی ہے کہ تمام قبیلوں کے لوگوں میں سے ایک آدمی 10-12 قبیلے تھے مل کے رات کے ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں، جس سے کہ الزام کسی ایک پہ نہ آئے اور بنو ہاشم کسی ایک کے خلاف جنگ نہ کر سکیں. اور جب وہ دیکھیں گے کہ تمام قبیلوں کے لوگ ملوث ہیں تو دیت پہ تیار ہو جائیں گے اور ہم دیت دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے. یہ ابو جہل کی تجویز تھی جسے سب لوگوں نے مان لیا اور شیطان بہت خوش ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان چاہتا ہی تھا کہ معاذ اللہ ان کو نمٹا دیا جائے اس طرح سے. یہ بات جب طے ہوئی ہے، یہ سارا واقعہ ادھر طے ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ساری اطلاع دی اور انہیں حکم دیا کہ تم دوپہر میں ہی ہجرت کرو. اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علی کو دی اور بتا دیا کہ اس طرح ان کا منصوبہ ہے کہ رات میں میرے گھر کا گھیراؤ کریں گے اور رات میں ہی مجھے قتل کرنے کا ان کا منصوبہ ہے. تمہارے پاس میں جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں وہ سب رکھوا کے جا رہا ہوں. صبح کو کفار مکہ کی جو امانتیں ہیں وہ سب کو انہیں دے دینا، پہنچا دینا.
چرپائی کے نیچے تمام امانتیں رکھ کے اور حضور کے بستر پہ حضرت علی لیٹے ہیں چادر ہو گئے اور حضرت علی یہ لکھتے ہیں کہ اس رات مجھے ایسی نیند آئی ہے کہ زندگی میں کمی ہے، کیونکہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ صبح کو سب کو امانتیں دے گے تم آ جاؤ. مجھے پتا تھا حضور کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے کسی جیون پیدا ہو نہیں سکتا کہ وہ ختم ہو جائے. میری زندگی پکی تھی صبح تک کی، اس لیے میں ایسی نیند سویا ہوں کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا. اس رات ایسی نیند آئی. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بستر پہ لٹا کے اور سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے نکلے اور ایک مٹھی بالو ریتا ٹائپ مٹھیوں بھرا اس میں پھونک ماری اور ان کفار کی طرف جو لائن لگائے بیٹھے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے ان کی طرف اس مٹھی کو پھینکا. تمام کفار کی آنکھوں میں وہ ریتا اور سروں پہ وہ ریتا گیا اور تمام لوگ وہ بے ہوش ہو گئے. اس وقت آنکھیں ٹوٹیا گئی. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے اور جن جن پہ وہ ریتا پڑا تھا وہ مٹی پڑی تھی وہ سب جنگ بدر میں انہیں قتل کیا گیا ایمان والوں کی طرف اور 2000 رسید ہوئے جو لوگ وہاں حضور کو اکٹھا ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے ماحول. ایک ان میں سے ضرور ایمان میں آئے ہیں وہ صحابی بنے. ان کی 120 سال عمر ہوئی ہے. 60 سال انہوں نے خوشبو گزارے تھے, 60 سال بعد میں ایمان ہو گیا. ایک کے علاوہ باقی تمام لوگ بدر میں قتل ہوئے. تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور نکل گئے. شیطان نے ان سب لوگوں کو ہلا کے ہوش ملا کے خبر کی کہ اس طرح تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. تو انہوں نے جا کے فوراً دروازے میں سے جھانک کے دیکھا جھیری جو تھی اندر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. وہ سمجھے کہ تو ہمیں بہکا دیا. انہوں نے دروازہ کی طرف کھٹکھٹایا کھلوایا اور اندر گھسے. تو اندر جانے کے بعد جو دروازہ توڑا ہے اندر گھسنے کے بعد وہ تو بے فکری ہی نہیں ہوئی. انہیں ہلا کے کھٹپٹ جو انہوں نے سنی تو حضرت علی جو ہے ان کی آنکھ کھلی. اٹھ کے دیکھا حضرت علی کو دیکھ کے وہ چونکے کہ آپ کیسے یہاں پہ؟ ہم تو حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور کہاں ہے؟ حضرت علی کہا مجھے نہیں پتا حضور کہاں ہے اور میں تو یہاں امانت دینے کے لیے لیٹا ہوں. خیر حضرت علی کو اسی حالت میں چھوڑ کے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے اور یہ اعلان کرا دیا. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اپنے اور اسی ٹائم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے خوشخبری سنائی کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اس ہجرت کے لیے 2 بہت ہی خوبصورت اور تازہ مورتیاں تیار کر رکھی ہیں اور بہت خوش ہوئے. حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ بات کہ اس دن دوپہر کو ہی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب 2 مورتیوں کا ذکر کیا کہ میں نے 2 مورتیاں خرید کے رکھی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں ایک مورتی کی قیمت دوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اس بات سے کہ حضور میرے سے بھی ایسی خیریت, میں تو آپ کا غلام ہوں, میں نے آپ کے لیے ایک اپنے لیے مورتی تیار کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانے نہیں کیونکہ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے, اسی طرح خرچ کرتے تھے جیسے ان کا اپنا مال ہو, کبھی فرق نہیں کیا. لیکن وہاں شاید یہ معاملہ ہو, روایتوں میں لکھا ہے تفصیل لکھنے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ بات ہو کہ اہم ترین عبادت ہے ہجرت, میں اپنے پیسوں سے اسی شروعات سے خیر اس کی قیمت دے کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹیوں کو ساتھ لے کے ایسے ہی پیدل دوسرے راستے سے نکلے کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ لوگ پیچھا کریں گے ایسے اور بھی لوگ پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھریلی راستے سے پہاڑیوں کے غار سور کی طرف نکلے اور جوتی ہاتھ میں لے لی جس سے کہ پاؤں کے نشان, کیونکہ وہاں کھوجی ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ جوتیوں کے نشان سے پیچھا کرتے تھے اور پہنچ جاتے تھے. پاؤں مبارک پتھریلی راستے پہ چلنے کی وجہ سے خون آلود ہو گئے. جب خون نکلنے لگا تو حضرت صدیق سے رہا نہیں گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کندھے پہ لیا اور کندھے پہ لے کے غار سور تک پہنچایا. غار سور کی اس ٹائم حالت چھوٹنے کے لیے غار انہوں نے دیکھی بہت زیادہ اندر سے گندی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے باہر ہی بٹھا دیا غار کے منہ پہ کہ حضور کو ذرا صفائی کریں گے, اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے. تو اندر پہنچے, تمام جو چالے تھے, جو گندگی تھی, جو دھول تھی, مٹی تھی, سب
السلام کی، اس میں درے کھلے ہوئے تھے، تو کسی جانور کے خوف کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی چادر تھی اسے پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑے ان دروں میں گھسیڑ کیے کہ کسی طرح کوئی جانور نقصان نہ ہوتا ہے. تمام درے بند ہو گئے، چادر کا ٹکڑا ختم ہو گیا سارا کا سارا پھٹ پھٹ کے، ایک درہ کھلا رہ گیا. تو ان درے میں سوچا کہ میں ایڑی لگا کے لیٹ دوں گا جس سے کو آرام مل جائے اور کوئی جانور نقصان ہو. اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں لے جا کے لٹا دیا، خود بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کی رات میں سر رکھ کے، کیونکہ تھکاوٹ کی بہت زیادہ زخم بھی تھے پاؤں میں، نیند آ گئی، سو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جس رات میں حضرت